رسول اللہ السلام میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں، ہم یہ ون بائی ون دیکھتے آئیں گے باذن اللہ تعالی۔ اس کو عربی میں المعلوم من الدین بالضروری، دین کے حساب سے ضروری چیزوں کے بارے میں یہ کتاب ہے۔ ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس میں جائیں گے اور سارے پوائنٹس ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ علم ویسے تو بہت ہے، علم سب سے زیادہ علم کی چوٹی اللہ ہے، اللہ کے پاس بہت علم ہے۔ اللہ نبیوں کو بھیجا، نبیوں کے پاس بھی بہت زیادہ علم ہے، اور پھر آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابیوں کے پاس بھی علم بہت زیادہ ہے۔ پھر ہمارے کتنے کی اسکالرس گزرے، ان اسکالرس کے پاس بھی علم بہت زیادہ ہے۔ کیا ہم علم حاصل کرنا بولتے کس کے برابری کا علم کی بات ہم کر رہے ہیں؟ کیا ہم ویسا علم جو اللہ کے پاس ہے ویسا علم حاصل کر سکتے ہیں؟ ویسا علم تو ہم حاصل نہیں کر سکتے، نہ تو نبیوں کے پاس جو علم رہا اس کی برابری بھی ہم نہیں کر سکتے، اور جو صحابیوں کے پاس جو علم تھا اس کی برابری بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر ایک مسلم کے اوپر فرض ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ جب یہ فرض ہے تو کیسے علم کی بات ہو رہی ہے؟ شیورلی ہم اللہ یا اللہ کے رسولوں کی بات، ان کے علم کی برابری تو نہیں کر سکتے، صحابیوں تک کی بھی علم کی برابری نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے یہ ماڈرن سائنس کے بارے میں بھی نہیں ہے، جیسے کہ میتھ، سائنس، فزکس، اس کے علم کے بارے میں بھی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے دین کے بارے میں علم۔ یہ اور دین میں بھی علم بہت زیادہ ہے، دین میں کتنے کی سائنسز ہے، دین کے اندر تجوید ہے، قرآن ہے، تفسیر ہے، فقہ ہے، یہ بہت ہے۔ اگر ہم پورا کا پورا علم اگر حاصل کرنا بولے تو ہمارے سے یہ ہیومنلی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو پھر یہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے ویسا علم جو ہم کو مسلمان بن کے رہنے میں ہم کو ہیلپ کرے گا۔ جو علم اگر ہم حاصل نہیں کرے تو ہم گنہگار ہوں گے، جو علم اگر ہم حاصل نہیں کر کے اس پر عمل نہیں کرے تو ہم مسلمان سے خارج ہو جائیں گے، مسلمان کے گروپ سے، مسلمان کے کیمپ سے نکل کے کافر کے کیمپ میں پہنچ جائیں گے۔ یہ ویسے علم کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ نے کہا ہے قرآن میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، مانے اللہ کسی ایک سول کے اوپر اس کی کیپیسٹی سے زیادہ برڈن نہیں ڈالتا۔ تو ہم ایسے پوائنٹس اس میں دیکھیں گے اس حدیث کو فالو کرتے ہوئے کہ کون سا علم ہم کو ضروری ہے۔ سب سے پہلے جو ہم دیکھیں گے وہ ہے ایمان اور توحید۔
ایمان اور توحید. ایمان ہمارے فیتھ یا ایمان کو بولتے ہیں, اور توحید ہم بہت سارے لیکچرز ہم سن چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں. توحید اللہ کو ایک ماننا اس کی عبادت میں. جب کوئی بھی ایک مسلمان, کوئی بھی ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو جو چیز معلوم ہونی چاہیے, جس چیز کا علم اس کو لینا چاہیے, وہ یہ بات ہے کہ وہ جانے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں, کوئی بھی عبادت کے لائق کوئی بھی معبود نہیں سوائے اللہ کے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخر نبی ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, جان لو کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. سب سے پہلے جو چیز ہم کو معلوم ہونی ہے یہ ہے, یہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور ہم جو کچھ اس کے بارے میں اس کو پڑھیں گے, اسلام پورا کیا ہے, یہی چیز ہے اسلام, کہ اللہ کی عبادت کرنا ہی اسلام ہے. ہر چیز جو ہم سیکھتے ہیں, جانتے ہیں, پڑھتے ہیں اسلام میں, وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. اس میں سب سے پہلا پوائنٹ آتا ہے توحید کا, جس میں ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے اور وہ یونیک ہے, مانے اس کے جیسا کوئی اور نہیں, اس کا کوئی ساتھی نہیں, اس کی ذات میں, اس کے ناموں میں, اس کے کاموں میں, اور اس کے صفات میں, اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے. صرف اسی کے پاس یہ رائٹ ہے, یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. کسی اور کا یہ رائٹ نہیں ہے, کسی اور کا حق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کریں. صرف اللہ کا یہ حق ہے, اللہ کا یہ رائٹ ہے کہ سارے کے سارے انسان اور جن صرف اس کی عبادت کریں اور صرف اسی کی اطاعت کریں, اسی کی بات مانیں. اللہ بہت طاقتور ہے, بہت زیادہ طاقتور ہے, سب سے زیادہ طاقت اس کو ہے. وہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے, وہ زندہ ہے, وہ سنتا ہے ہر چیز کو, ہر چیز کو دیکھتا ہے, اور وہ بات کرتا ہے. یہ سارے چیزیں ہم کو ایمان, جب اللہ کی بات ہو تو ہم کو ایسے چیزوں کے اوپر سب ہم کو ایمان, ایسے ساری چیزوں پر ہم کو ایمان لانا ہے اللہ کے بارے میں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے, دیکھتا ہے, تو ہم کو مثال, اس کی کمپیریزن کسی اور سے نہیں کرنا. لیسا کمثلی شیء وہو السمیع البصیر, اللہ کے جیسا کوئی اور نہیں ہے, وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. سننے والا اور دیکھنے والا, ہم سب سنتے ہیں, ہم سب دیکھتے ہیں, لیکن اللہ کا دیکھنا, اللہ کا سننا ڈیفرنٹ ہے, ہمارے جیسا نہیں ہے. اور اس کی اس کوالٹی, اس کی اس صفت کسی اور کی نہیں ہے. اور ایک آیت میں اللہ کہتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال, اللہ کے لیے کچھ بھی مثال مت آگے کرو, مانے اس اللہ ایسا ہے, اللہ ویسا ہے مت بولو.
ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ہر چیز جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ کی کوالٹی ایک سمپل ٹرمز میں اگر بتایا جائے، وہ سورہ توحید میں ہے۔ سورہ توحید کون سا سورہ ہے؟ سورہ توحید سورہ اخلاص کو بولتے ہیں۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، یونیک ہے، یونیک احد، اللہ الصمد، ہمیشہ رہنے والا، ایٹرنل ہے، ابسولوٹ ہے، لم یلد ولم یولد، اس کے کوئی بچے نہیں ہیں، نہ تو وہ کسی کو پیدا کرتا ہے، ولم یکن لہ کفوا، نہ تو وہ پیدا ہوا ہے، نہ تو اس کے کوئی بچے ہیں، نہ تو وہ پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کا بارے میں ڈیفینیشن۔ ہم کو اس بات پر یقین رکھنا ہے، اس بات پر ایمان لانا ہے کہ اللہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ سے رہا ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، اس کی کوئی شروعات نہیں ہے، اس کا کوئی شروع نہیں ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ وہ زندہ ہے، زندہ رہا اور زندہ رہے گا، کبھی نہیں مرے گا، اور اس کے جیسا کچھ بھی نہیں ہے، رتی بھر بھی اس کے برابر کمپیریزن میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ تھا فرسٹ پوائنٹ آج کا۔ جو چیز ہم کو لازم طریقے سے ایمان جس پہ لانا ہے وہ ہے اللہ پر۔ سب سے پہلے پوائنٹ ہم کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے، اس بات پہ یقین لانا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور سیکنڈ، اللہ پر ایمان، اللہ کے بارے میں برابر ایمان لانا، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفت پر، اور اللہ کے کوالٹیز پر، اس کے جو بھی ڈسکرائب ہم کرے ویسے چیزوں پہ صحیح طریقے سے ہم کو ایمان لانا ہے۔ یہ ہم 2 پوائنٹس دیکھیں۔ نیکسٹ، ایمان بالملائکہ، ہم کو ملائکاؤں کے اوپر ایمان لانا۔ ملائکہ کیا ہیں؟ اینجلز، فرشتے۔ اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے بل عباد مکرمون، یہ اللہ کے بہت عزت دار بندے ہیں۔ بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اور یہ اللہ کے جب اللہ کوئی حکم دیتا ہے تو اس کو ویسے ہی فلفل کرتے ہیں، جیسے بولا ویسا کرتے ہیں۔ وہ آگے بڑھ کر who do not precede him in speech، وہ اپنی بات آگے نہیں رکھتے، وہ اللہ جیسے بولا ویسا وہ سنتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ یہ ہے فرشتے، ہم کو فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ یہ ہے سیکنڈ پوائنٹ۔ فرشتوں میں سے کون کون جو کامن ہے جس پہ ہم کو ایمان رکھنا ہے، جن کے نام ہم کو بتائے گئے ہیں، جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام جو وحی لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے، اور اس سے پہلے کے نبیوں کو بھی دیے تھے۔ پھر ہے میکائیل، اسرافیل۔ اسرافیل وہ فرشتہ ہے جو آخرت کے وقت پر وہ سور پھونکے گا۔ پھر ہے منکر و نکیر، منکر اور نکیر جو گریو میں، جو قبر میں ہر روح سے سوال کرتے ہیں۔
پھر رضوان ہے، مالک ہے، ملک الموت ہے، کرامن کاتبین ہے. ایسے فرشتوں کے اوپر ہم کو ایمان رکھنا ہے کہ وہ ہیں، اور یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو بنایا ہے. نیکسٹ پوائنٹ، الایمان بالکتب السماویہ. ہم کو ایمان رکھنا ہے جو آسمانی کتابیں ہیں، جو اللہ نے بھیجے ہیں کتابوں کو، ان سارے کتابوں پر ہم کو ایمان لانا ہے، ایمان رکھنا ہے. ہم کو اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی نبی آئے، سب کئی نبیاں کتابیں لائے، اور سارے کتابیں یہ حق ہیں، اللہ کی اور سے ہیں، اور سارے نبیاں، سارے رسولوں نے جو کچھ اللہ نے بتایا تھا وہ سب پورا کا پورا سچی بنا کچھ چھپائے اپنے زمانے کے لوگوں تک پہنچا دیا تھا. یہاں پہ ایک آیت ہے، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. یقیناً ہم نے ہمارے رسولوں کو بھیجا ہے صاف کلیئر پروفز کے ساتھ، اور ہم نے کتابوں کو ان کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ عدل قائم کر سکے. ہم کو ان ساری کتابوں پر ایمان لانا ہے جن کے نام اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں. ہاں، یہ اوریجنلی یہ کتابیں جو اوریجنل آئے تھے اس پہ ہم کو ایمان رکھنا ہے. ابھی ہمارا یہ عقیدہ ہے یہ کتابیں پوری صحیح شکل میں نہیں ہیں، بگڑ چکی ہیں. ان میں سے ہے تورات، انجیل، زبور اور قرآن. قرآن آخر اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ یہ ہمیشہ کے لیے پریزروڈ ہے، اس میں کوئی بھی چیز اس میں سے اڈلٹریٹ یا خراب یا نکالی یا ایڈ نہیں کی جائے گی. اسی سے ملا ہوا اور ایک پوائنٹ جس پہ ہر مسلمان کو، ہر نئے مسلمان کو یا پرانے اولڈ مسلمان کو جو معلوم ہونی چاہیے، وہ بات یہ ہے کہ الایمان بالانبیاء والرسول. ابھی جو پوائنٹ ہم دیکھیں وہ کتابوں پہ، جو اللہ نے کتابیں نازل کی اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اس پہ ایمان لانا. اور یہ جو پوائنٹ ہے رسولوں پر اور انبیاء پر جن کو اللہ نے انسانوں کے پاس بھیجا تھا. ہم کو سارے نبیوں پر اور رسولوں پر ایمان رکھنا چاہیے. کسی کو ہم انسلٹ نہیں کرنا، سب کو عزت سے ہم ایڈریس کرنا. قرآن میں کچھ نبیوں اور رسولوں کے نام ہیں، جیسے کہ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح، ابراہیم اور باقی. اگلا پوائنٹ، ہم کو ایمان لانا ہے یوم الآخر، آخرت پر ہم کو ایمان لانا ہے. ہم کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے، اور یہ جو ہم پوائنٹس ہم بول رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ اگر یہ کسی کو نہیں معلوم ہونے کی بات نہیں ہے، یہ چیزیں ضرور ہم کو معلوم ہونی چاہیے. یہ لازم علم ہے، شور کسی کو بھی معلوم ہونا چاہیے. چھوٹا سا بچہ رہا تو بھی اس کو ان چیزوں کو سیکھنا، انہیں میچورٹی
آنے کے بعد اس کے پاس کوئی بھی ایکسکیوز نہیں ہو سکتا کہ مجھ کو یہ چیز نہیں معلوم. یہ کمپلسری چیزیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. ایمان بالیوم الاخر، آخرت پہ ہم کو ایمان رکھنا ہے، آخر دن پر. اور آخرت میں وہ چیز بھی آتی ہے جس دن پوری دنیا ختم ہو جائے گی اور پھر اللہ ہم کو سب کو اٹھائے گا، زندہ کرے گا اور ہم کو جج کرے گا، اور اس کے بعد ہم کو جنت یا جہنم یا پنشمنٹ دے کر اپنا جسٹس قائم کرے گا. ایک آیت ہے، یا قومی، او میرے لوگوں، انما ہادہ الحیات الدنیا، یقیناً یہ دنیا کی زندگی صرف دنیا متاع، ہادہ الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی متاع ہے، مانے بہت ٹیمپرری ہے، بہت کم دنوں کی ہے، ٹیمپرری لائف ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور جو آخرت ہے، جو اس کے بعد آنے والی زندگی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. تو ہم کو ایمان اس بات پہ لانا ہے کہ یہ دنیا ٹیمپرری ہے، اور پھر ہم کو آخرت کا دن آئے گا، اور آخرت کے دن اللہ ہم کو اٹھائے گا اور ہم کو جج کرے گا. نیکسٹ پوائنٹ، ایمان بالقدر، ہم کو قدر پر ایمان لانا ہے. ہمارا ایمان قدر پر ہونا چاہیے، نصیب جس کو اردو میں بولتے ہیں. ہم کو اللہ کے پاس اللہ ہی ہمارا قدر لکھتا ہے، اللہ ہی ہمارا قدر بناتا ہے. اس بات پر ہم کو یقین ہونا چاہیے، کوئی اور قدر ہماری نہیں بناتا، ہماری قدر بنانے والا صرف اللہ ہے. نصیب، ہمارے نصیب لکھنے والا، نصیب بنانے والا صرف اللہ ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے. ہم کو ایمان رکھنا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ اس دنیا میں، یہ سب اللہ کے علم سے ہی ہوتا ہے. اللہ کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے، اللہ کے مرضی سے ہو رہا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کے علم میں ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طاقت سے ہی ہو رہا ہے. کوئی بھی اللہ کو مجبور نہیں کر رہا، یا اگر کچھ اللہ کرنا چاہے تو کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا. تو ہم کو نصیب قدر پر ایمان رکھنا ہے کہ ہماری قدر بنانے والا، ہماری نصیب بنانے والا اللہ ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم سے ہو رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور اللہ کی طاقت سے ہو رہا ہے. مرضی کا مطلب پسند نہیں، مرضی کا مطلب پسند نہیں، پسند سے ہو رہا ہے. مرضی کا معنی یہاں پہ خالی پسند نہیں لینا، مرضی کا معنی اس کی اجازت سے، اس کی اجازت سے ہی، اس کے پرمیشن سے ہی چیزیں ہو رہی ہیں. یہاں پہ ایک آیت کا ایک حصہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت ہمارے اوپر نہیں آتی سوائے اس کے کہ اللہ اس کو پہلے سے ہی لکھا نہ ہو. مانے جو کوئی بھی مصیبت ہمارے اوپر آتی ہے یہ سب پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے، کب ہوگی، کب آنا ہے، کون سے وقت پر، یہ سب پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے. یہ کوئی چانس کی بات نہیں ہے، لک کی بات نہیں ہے. اگر میں اس وقت پر اس جگہ نہیں جاتا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے. میں ادھر اس ٹائم پہ چلے جاتا تو مجھ کو وہ چیز مل جاتی، ایسا نہیں ہے. جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہم کو ملا ہے،
اللہ نے اس کو پہلے لکھا ہوا تھا، اور جو کچھ مجھ کو نہیں ملا ہے وہ اللہ نے لکھا ہوا تھا کہ یہ چیز میرے قدر میں، میرے نصیب میں نہیں ہے۔ یہاں پہ اور ایک آیت ہے، بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرٌ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ ہر چیز کی شروعات آسمانوں میں اور زمینوں میں اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی ہر چیز کی شروعات کرتا ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، اور جب کچھ وہ حکم دیتا ہے، کچھ کرتا ہے تو صرف وہ اس کو کہتا ہے کن ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ 5 منٹس ہو گئے۔ کیسا ہو تم؟ اچھا، اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے قدر اور نصیب کے بارے میں، اللہ کا علم، اللہ نے جو قدر لکھی ہے یہ لوح محفوظ میں اللہ نے ہر چیز لکھ دی۔ پوری کائنات بنانے سے پہلے، مجھ کو آپ کو بنانے سے پہلے نہیں، پوری کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ہر چیز لکھ دی، کس کے ساتھ کیا ہوگا، کب کیا ہونا ہے، وہ ایک چیز کو لکھا ہے لوح محفوظ میں۔ هو الذی خلقکم من طین، اسی نے تم کو بنایا ہے مٹی سے، ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، اسی نے تم کو بنایا مٹی سے اور اس کے بعد تمہارے لیے ایک زندگی کی مہلت فکس کی، اور اس کے بعد اور ایک وقت تک پوسٹ پونڈ ہے، مانے تمہارا پھر سے اٹھایا جائے گا، ایک مدت کے بعد، ایک وقت کے بعد تم کو اٹھایا جائے گا، اس کے باوجود بھی تم ڈاؤٹ کرتے ہو کہ تم کو اٹھایا جائے گا، آخرت کا دن ہوگا۔ تو یہ ہم چند پوائنٹس اس کلاس میں دیکھیں، ہم دیکھیں قدر کے بارے میں ہم پڑھیں، اس سے پہلے ہم یوم الآخر کے بارے میں پڑھیں، اس سے پہلے ہم ایمان بالانبیاء والرسل، فرشتوں، رسولوں اور نبیوں کے اوپر ایمان لانے کے بارے میں ہم پڑھیں، اس سے پہلے کتابوں، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا وہ پڑھے، اس سے پہلے ہم دیکھیں فرشتوں کے اوپر ایمان لانا وہ پڑھے، اس سے پہلے ہم دیکھیں اللہ پر ایمان لانا، اور اس سے پہلے انٹروڈکشن جیسا ہم توحید اور ہم دیکھیں کہ اللہ کے اوپر صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے کر کے ہم یہ چیز ہم آج پڑھیں۔ تو پورے 6 پلرز ہو گئے۔ کچھ کمنٹس، کچھ ہے، کچھ کلیریفیکیشن، کچھ کوشچنس تو آپ انمیوٹ کر لے کے پوچھ سکتے۔ کتنے پورے پوائنٹس ہو گئے ایمان کے؟ اچھا، کلیئر تھا نا آج کا کلاس؟ سب کلیئر ہے، سب بھی کور کر ڈالے تمہیں۔ اچھا، جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے سیشن، الحمدللہ پورے پوائنٹس کور ہوئے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ کچھ کوشچنس، کچھ کلیریفیکیشن ہے؟ ہمارے پاس اور 5 منٹ ہے۔
किताबा के बारे में बोले, सब किताबा चेंज हुए करके, तो जरा देख लो, जरा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने का चांस है। जब अब कुरान भी उसमें मिले जैसा आता है, वो बात जरा क्लियर होने बोलना पड़ता। सारे किताबा आसमानी किताबा अल्लाह की ओर से है, उस पे हमको ईमान लाना है। और विथ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, वो अल्लाह उन किताबों को अडल्ट्रेट होने, बदलने के लिए परमिट कर दिया। लोग उसको बदल दिए, उसको खराब कर दिए, उसमें से निकाल दिए, कुछ ऐड कर दिए। फिर अल्लाह ने आखिर में ये कुरान नाजिल किया, जो जिसमें अल्लाह ने खुद वादा किया है कि ये आखिरत तक ये ऐसे ही रहेगी किताब, कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता, इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। हमारा ईमान असली किताबों और जब हम किताबों पर, पहले किताबों पर ईमान की बात करते हैं, वो है जो ओरिजिनल शेप में जो किताबा आए थे, असली किताबा, उसके उनके ऊपर ईमान की बात हो रही है। उन किताबों पर, ओरिजिनल किताबों पर हमको ईमान होना चाहिए। अभी जो किताबा है, फॉर एग्जाम्पल वो बाइबल हो या तौरा हो, अभी के फॉर्म में हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, उसको पढ़ेंगे भी नहीं, उसको देखेंगे भी नहीं, क्योंकि ये मिक्स्ड है। उसमें जाके कोई फायदा ही नहीं, नुकसान ही है। और कोई करेक्शंस? जज़ाकल्लाह खैर, मेरी तरफ से कुछ नहीं है। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस नहीं तो हम लोग क्लोज करेंगे अभी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक भी ऐसा अटेंडेंस सब लोग अटेंड करे तो बहुत एनकरेजिंग रहता, और हम ये किताब को पूरी तरीके से समझ सकेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।